215ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، کاہل ابو محمد نے امیر المومنین کو بتایا کہ جب میری ماں نے کہا کہ میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گی تو میں نے کہا کہ مجھے اٹھا دے، اور اس نے اٹھا دیا، اور پھر جب میں نے اس سے کہا کہ میرے جوتے لا اور مجھے پہنا دے تو اب اس نے بتایا کہ جب میری ماں نے میرے جوتے لا کر مجھے پہنا دیے تو سستی کی وجہ سے مجھ میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں، تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے پکڑ کر اٹھا، اور اس نے اٹھا کر مجھے کھڑا کر دیا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے سہارا دے تاکہ میں چلوں، اور اس نے سہارا دیا، اور میں اس طرح چلا کہ میرے پاؤں دامن میں پھنستے جاتے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے ہم سمندر کے کنارے پہنچے اور شیخ ابو المظفر کو سلام کیا اور کہا کہ اے چچا، کیا تو ہی شیخ ابو المظفر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اب میں گھسٹتے پڑتے آگے بڑھا اور میں نے اس سے کہا کہ اے چچا، یہ درم لے لے اور میرے لیے چین سے کوئی چیز خریدتا لائیو، ممکن ہے کہ خدا تیرے ہاتھوں کی برکت سے مجھے اس میں فائدہ دے۔ شیخ ابو المظفر نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم اس جوان کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، یہ کاہل ابو محمد کے نام سے مشہور ہے اور ہم نے اسے گھر سے نکلتے بہت کم دیکھا ہے۔ شیخ ابو المظفر نے کہا کہ اے بیٹا، درم لا، خدا برکت دے۔ اس کے بعد اس نے بسم اللہ کہہ کر میرے ہاتھ سے درم لے لیے اور میں اپنی ماں کے ساتھ چلا آیا، اور شیخ ابو المظفر روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے وہ اور اس کے ساتھی چین پہنچے۔ وہاں شیخ اور اس کے ساتھیوں نے خرید و فروخت کی اور اپنی ضروریات پوری کر کے واپسی کے سفر کی تیاری کی اور واپس روانہ ہو گئے۔ 3 دن کی راہ طے کرنے کے بعد شیخ نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ جہاز روکو۔ سوداگروں نے کہا کہ اے شیخ، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے جواب دیا کہ کاہل ابو محمد نے جو کام میرے سپرد کیا تھا وہ میں بھول گیا، الٹے چلو تاکہ ہم اس کے لیے کوئی چیز خرید لیں جس سے اسے فائدہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے واپس نہ چل، ہم بڑی مسافت طے کر چکے ہیں اور اس میں بڑی مصیبت اور مشقت اٹھا چکے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ لوٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے 5 درم کا 5 گنا، 10 گنا یا جتنا چاہے لے لے، مگر ہمیں واپسی پر مجبور نہ کر۔ شیخ نے ان کی تجویز منظور کر لی اور سوداگروں نے بہت سا مال جمع کر کے اس کے حوالے کر دیا اور پھر وہ چل دیے۔ اب چلتے چلتے وہ ایک جزیرے پر پہنچے جہاں بہت بڑی آبادی تھی، اور انہوں نے لنگر ڈال دیے اور سوداگر اتر کر معدنیات، جواہرات، موتی اور دوسرا تجارت کا مال خریدنے لگے۔ وہاں شیخ ابو المظفر نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے آگے بہت سے بندر لیے بیٹھا ہے اور ان میں سے ایک بندر کے بال بچے کھچے ہیں، اور شیخ نے دیکھا کہ جب ان کے مالک کی توجہ کسی دوسری طرف ہوتی تو دوسرے بندر اس کو مارتے اور اسے مالک پر دھکیل دیتے۔ مالک اٹھ کر اسے مارتا، باندھتا اور سزا دیتا۔ اس پر دوسرے بندر اس بندر پر اور زیادہ خفا ہوتے اور اس کو پھر مارتے۔ جب شیخ ابو المظفر کی نظر اس بندر پر پڑی اور دیکھا کہ باقی بندر اس کی کیا درگت بنا رہے ہیں تو اسے اس پر ترس آ گیا، اور اس نے مالک سے کہا کہ کیا تو اس بندر کو میرے ہاتھ بیچے گا؟ مالک نے کہا کہ ہاں، بیچوں گا۔ شیخ نے کہا کہ میرے پاس ایک یتیم لڑکے کے 5 درم ہیں، کیا انہیں لے کر تو بندر میرے ہاتھ بیچے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں، بیچ دوں گا، خدا تجھے اس میں برکت دے۔ اب اس نے درم مالک کے حوالے کیے اور بندر لے لیا۔ شیخ کے غلاموں نے بندر کو لے کر جہاز سے باندھ دیا، اور جب سب لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور جہاز پر آ گئے تو انہوں نے لنگر اٹھا دیے اور جہاز سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب وہ لوگ ایک اور جزیرے پر اترے جو معدنیات اور ہیرے جواہرات کی وجہ سے مشہور تھا،
اور تاجروں نے وہاں کے غوطہ مارنے والوں کو چند درہم اجرت دی کہ وہ غوطہ مار کر معدنیات اور موتی وغیرہ نکالیں، اور انہوں نے قبول کر کے غوطہ مارا۔ جب اس بندر نے انہیں یہ کرتے دیکھا تو اس نے اپنی رسی توڑ دی اور پھر پانی میں ان غوطہ خوروں کے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ جب شیخ ابو المظفر نے اس بندر کو یہ کرتے دیکھا تو اس نے کہا کہ لا حول ولا قوت، جس مسکین کے لیے میں نے بندر لیا تھا اس کی بدبختی سے وہ بندر جاتا رہا اور سب کے سب نا امید ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جب غوطہ خور اوپر نکلے تو بندر بھی ان کے ساتھ نکل آیا اور اس کے ہاتھوں میں نفیس جواہرات تھے، اور اس نے وہ سب شیخ ابو المظفر کے سامنے ڈال دیے۔ شیخ کو اس پر بڑا اچنبھا ہوا اور اس نے کہا کہ اس بندر میں ضرور کوئی نہ کوئی بڑا بھید ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں سے لنگر اٹھا دیا اور روانہ ہو گئے اور ایک اور جزیرے کے پاس پہنچے جس کا نام جزیرہ زنوج تھا۔ وہاں کے باشندے سیاہ فام تھے اور انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ جو ہی ان آدم خور حبشیوں نے انہیں دیکھا تو وہ اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے پاس پہنچ کر جہاز میں جتنے لوگ تھے سب کو پکڑ کر ان کے بازو ان کی کمر کے پیچھے باندھ دیے اور انہیں لے کر اپنے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان میں سے جو زیادہ موٹے تازے ہوں ان کو ذبح کیا جائے۔ اب جن کی موت خدا نے اس طرح لکھی تھی وہ حلال ہو گئے اور ان کا گوشت کھایا گیا، باقی تاجروں کو قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔